السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی 100 اچھی باتیں۔ ابھی سجدہ کر لو، ورنہ جب جہنم کی آگ جلائے گی تو پھر چیخ چیخ کر کہو گے یا اللہ ایک بار دنیا میں پھر سے بھیج دے، ساری زندگی سجدے میں گزار دوں گا۔ خاموش رہا ہماری نیکی پر زمانہ، جب عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بول پڑے۔ مٹی سے بنا انسان آج فلٹر کی خوبصورتی پر گھمنڈ کرتا ہے۔ لوگوں نے دیا کچھ تو سنایا بھی بہت کچھ ہے۔ اے اللہ، ایک تیرا ہی گھر ہے جہاں کبھی تانا نہیں ملتا۔ جو شخص جمعے کے دن یا اللہ پڑھے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے دور فرما دے گا۔ مصیبت ایک بار نہیں، بار بار آتی ہے اور ہر بار یہی بتا کے جاتی ہے کہ اپنا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا۔ دہیج میں قرآن، مٹائی میں کھجور، مہر میں عمرہ، یا اللہ نصیب فرما، آمین۔ آج بھی روتا ہے یہ آسمان ان لمحوں کو یاد کر کے کہ رویا تھا کوئی صدیوں پہلے تنہا اپنی امت کے لیے۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ وہ 7 سمندر کا مالک محبت ہمارے آنسوؤں سے کرتا ہے۔ ضروری نہیں روشنیاں چراغوں سے ہوتی ہے، گھروں میں بیٹیاں بھی اجالا کرتی ہے۔ فجر بستر میں، جوہر نوکری میں، عصر چائے میں، مغرب راستے میں، عشاء ٹی وی میں، اور کہتے ہیں ہم مسلم ہیں۔ اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کی غلطی کو دل میں رکھنے کی بجائے معاف کر دیا کرے، کیونکہ تم بھی اللہ سے یہی امید رکھتے ہو۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے، ماں تو ماں ہوتی ہے، پہچان لیتی ہے۔ آنکھیں سونے سے لال ہے یا پھر رونے سے۔ روپ اور روپے پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ غریبی اور بیماری کبھی پوچھ کر نہیں آتی۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کرے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ماں باپ ایک میڈیکل سٹور ہوتے ہیں جہاں ہمیں ہر درد اور دکھ کی دوا ملتی ہے۔ اللہ تیرے سجدوں میں سر رکھ کے میں اپنے غموں سے جیتا جاتا ہوں۔ میرے خواہش جان کر لوگ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، اب میں انہیں کیسے بتاؤں؟ میری امید عرش والوں سے ہے، فرش والوں سے نہیں۔ مرد کی کامیابی کے پیچھے ماں کے سوا دوسری اور عورت نہیں ہو سکتی، کیونکہ دوسری عورت ایک کامیاب مرد ڈھونڈتی ہے۔ ذلیل مت کرنا کسی فقیر کو اپنے چوکھٹ پر، وہ صرف اپنی بھیک لینے کی نہیں، دعا دینے بھی آتا ہے۔ اس کی برسوں کی عبادت بیکار ہی گئی، وہ ماں سے اونچی آواز میں بات کر بیٹھا۔ سنا ہے بہت دور سے آتے ہیں لوگ دیدار کے لیے، جب انسان سجا ہوتا ہے سفید جوڑے میں۔ نماز پڑھا کرو میرے دوست، میں تمہارے بغیر جنت میں کیسے جاؤں گا؟ موت آ جائے لیکن کندھے پر ماں باپ کا جنازہ نہ آئے۔ دولت کی بازار میں رشتوں کی کمی نہیں ہوتی، پیسہ جس پہ لگا دو وہ اپنا بن جاتا ہے۔ ایک نظر خود کے گناہوں پر ڈال کر دیکھ لو، تمہیں ہر انسان خود سے اچھا نظر آئے گا۔ اللہ جب دینے پر آ جاتا ہے تو مانگنے والا حیران ہو جاتا ہے۔ حجاب کی بھی اپنی ایک ادا ہو، پہننے والا بے فکر اور دیکھنے والا بے چین۔ کتنے مصروف ہیں ہم زندگی کی کشمکش میں، عبادت بھی جلدی میں کرتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو رکھو، اور جب اس گھر سے نکلے تو اپنی زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہے۔ جب اذان ہوتی ہے
تو قرآن بند کرنے کا حکم ہے، لیکن افسوس لوگ موبائل تک بھی نہیں بند کرتے۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ امیر کے پاس بیٹھنے سے دولت نہیں ملتی، مگر غریب کے پاس بیٹھنے سے دعا ضرور ملتی ہے۔ سانسوں کا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ میرے دوست، کوئی درد میری طرف سے ملا ہو تو مجھے معاف کرنا۔ یوں ہی نہیں ہوتی جنازوں میں بھیڑ، ہر شخص اچھا لگا چلا جانے کے بعد۔ 3 چیزیں اللہ کو بہت پسند ہے: سردی میں وضو کرنا، گرمی میں روزہ رکھنا، جوانی میں عبادت کرنا۔ وہ پردہ کس کام کا میری پیاری بہنوں جو عید اور شادیوں میں اتر جائے۔ لوگوں کی باتوں کو دل پر لینا چھوڑ دو، کیونکہ زندگی کا مقصد رب کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو نہیں۔ محبت کے بدلے تو محبت سبھی کرتے ہیں، مگر نفرت کے بدلے محبت کرنے والے صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نکاح اللہ کا بنایا ہوا پاکیزہ اور خوبصورت رشتہ ہے۔ اللہ ہر محبت کو نکاح کی خوشی عطا کرے۔ مجھے اللہ پر اتنا بھروسہ ہے کہ میں وہاں سے بھی جیت جاؤں گا جہاں سے لوگ اپنی ہار پکی سمجھتے ہیں۔ ماں ایک پھول ہے جس سے پورا گھر چمکتا ہے۔ میری زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ میری ماں کی محبت ہے۔ موت کا خوف ہے لیکن گناہوں پر روک نہیں، جنت بھی جانا ہے پر نماز کا شوق نہیں۔ دعا ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب سے، مسجد الاقصی اور فلسطین میں رہنے والے ہر مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ اگر روح بیمار ہو تو قرآن پاک سے بہتر کوئی دوا نہیں۔ مجھے اس دن سے بہت ڈر لگتا ہے جب میں اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا اور مجھے وہ نہیں دیکھے گا میرے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر اولاد اپنے جسم کی چمڑی اتار کر اس کی جوتی ماں کو پہنائے تب بھی ماں کے احسانوں کا قرض نہیں چکا سکتا۔ لباس ایسا ہونا چاہیے کہ پتہ نہ چلے کہ گزرنے والی بوڑھی ہے یا جوان، کیونکہ اسلام برقعے کا نہیں پردے کا حکم دیتا ہے۔ سب کچھ مل جاتا ہے دنیا کے اس بازار میں، لیکن ماں جیسی محبت اور باپ جیسا سایہ نہیں ملتا۔ قبر میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، نہ فیملی، نہ پراپرٹی، نہ پاپولرٹی، صرف تم اور تمہارے اعمال۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما، ہم تیرے دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ کھانا روز کھاتے ہو، پانی روز پیتے ہو، بازار روز جاتے ہو اور مسجد 7 دن میں جاتے ہو اور کہتے ہو جمعہ مبارک۔ مجھ میں کوئی برائی دیکھو تو مجھ سے کہو، دوست مجھ سے کہو گے تو نصیحت ہوگی اور دوسروں سے کہو گے تو غیبت ہوگی۔ دوستوں سے رشتہ رکھو، طبیعت مست رہے گی، کیونکہ وہ حکیم ہے جو الفاظ سے علاج کر دیتے ہیں۔ یا رب، میری دعاؤں میں اثر اتنا رہے میرے چاہنے والوں کا دامن ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم خدا کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ شادی کا کھانا تو ایک وقت کا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک باپ کی ساری عمر کی محنت ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی کے شادی میں اس کے کھانے کی برائی مت کرنا۔ ایک باپ سالوں کماتا ہے اس ایک دن کے لیے۔ یا اللہ، میری امی ابو کو اسی سال حج نصیب فرما، آمین۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہے، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ کر وضو 5 کی وقت کی صورت بدل جائے گی۔ پڑھ نماز 5 وقت کی سیرت بدل جائے گی۔ یہ دنیا کا میک اپ
اس کام کا کر خدا سے محبت، تیری آخرت سدھر جائے گی۔ خدا کو اللہ کے لیے بدل کے دیکھو، اللہ کی رضا تمہیں جنت تک لے جائے گی۔ بے شک یہ دنیا تو ہمارے لیے بس ایک آزمائش ہے۔ قدر کرو ان کی جو تمہیں بے وجہ چاہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں خیال رکھنے والے کم اور تکلیف دینے والے زیادہ ہیں۔ 10 حج کر لو، 10 مسجد بنوا لو، ساری زندگی نماز، روزے، زکوٰۃ سب کر لو، لیکن اپنے بھائی کا حق مارو گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اے نوجوانوں، جب بھی تم گناہ کرو تو یہ بات اپنے دماغ میں ضرور رکھنا کہ ہر گزرتا دن ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں بہت اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن موجود ہے۔ اپنی بیٹی کو بچپن سے ہی پردہ کرنا سکھاؤ تاکہ بڑی ہونے کے بعد بے پردہ ہو تو خود سے نفرت ہونے لگے۔ بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن محبت اور شفقت سے دیکھتی رہتی ہے، اور پھر اللہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ سوچو وہ ہمیں کتنے شفقت اور محبت سے دیکھتا ہوگا۔ اے مومنوں، ڈرو اس دن سے جب تیرے ہی ہاتھ تیرے ہی خلاف گواہی دے گا۔ مانگتے وقت تو پوری دنیا مانگ لیں گے خدا سے، لیکن باری جب دینے کی آئے گی تو سکے ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ اپنے نفس پر قابو بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر نفس قابو میں نہ رہے تو اللہ سے محبت کرنے والے بھی ابلیس بن جاتے ہیں۔ عورت پر ہاتھ اٹھانے والے مرد یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کو بھی ایک عورت نے ہی جنم دیا ہے۔ یہ دنیا تجھے کیا دے گی میرے دوست، جس نے میرے مولا حسین کو پانی تک نہ دیا۔ اپنے اخلاق اچھے رکھو، یہ حسن ایک دن ڈھل ہی جائے گا۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے امی ابو صحیح کہتے تھے، اسی طرح قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ اور ان کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے تھے۔ عبادت کرو تو دل سے کرو، دکھاوا تو لوگ دیکھتے ہیں، اللہ صرف نیت دیکھتا ہے۔ یہ دنیا ہے جناب، محفل میں سلام اور اکیلے میں بدنام کرتی ہے۔ اپنی بیٹی کو دہیج نہیں جائیداد میں حصہ دو، کیونکہ دہیج دینا دنیا کی رسم ہے اور جائیداد میں حصہ دینا اللہ کا حکم ہے۔ آنسو کی قیمت وہ کیا جانے جو ہر بات پر آنسو بہاتے ہیں، اس کی قیمت تو ان سے پوچھو جو غم میں بھی مسکراتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا، زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی طاقت موجود ہو۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کرے، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں تیرا گمان ہوں، تم جیسا سوچو گے اپنے رب کو ویسا پاؤ گے۔ جو لڑکیاں اللہ کی بات مانتی ہے اللہ انہیں ٹھوکر نہیں لگنے دیتا۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھانا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس سے محبت کرنا، اور یہ سب باتیں عورت کو کڑے سے کڑے حالت میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ مٹی سے بنا ہوں، مٹی میں جاؤں گا،
روتا ہوا آیا تھا، رلاتے ہوا جاؤں گا۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ خود غرض لوگوں سے دوستی اور پیار کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ دونوں جہاں کا سکون تہجد کی نماز میں ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ آنا۔ معجزے دعاؤں سے ہیں اور تہجد کی دعائیں سب سے لاڈلی ہوتی ہے۔ تہجد عشق کی نماز ہے۔ تہجد بہت افضل عبادت ہے۔ جب تمہارے پاس ایک جانماز ہے تو تمہیں رونے کے لیے کندھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کریں گے، اللہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ اللہ حافظ۔